دوستوں ان دنوں ترکی کے ڈرامے بہت زیادہ پاپولر ہیں اور ہم لوگ بھی ان ڈراموں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ڈراموں سے میری مراد تاریخی سیریز کی ہے، لیکن دوستوں ترکی کی کچھ ایسی بھی تاریخی سیریز ہیں جن کو نام تو اسلام کا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اتنی عجیب و غریب اور واہیات ہیں کہ جن کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو آج ہم انہی سیریز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں جب بھی ترکی کی تاریخی اور اسلامی سیریز کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً ارطغرل غازی، عثمان غازی اور دیگر ٹرکش سیریز جیسا کہ بارب الاسرار، سلطان عبدالحمید جیسے بہترین ڈرامے آتے ہیں۔ لیکن دوستوں ترکی کی تاریخی سیریز کا ایک دور ارطغرل غازی سیریز سے شروع ہوا جو کہ تاحال جاری ہے، لیکن ایک دور ارطغرل سیریز سے پہلے کا تھا جو کہ کافی زیادہ بھیانک تھا۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی سے قبل ترکی میں بننے والی تمام ہی سیریز میں ایسے سینز شامل ہوتے تھے جو کہ پاکستان میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ارطغرل غازی سیریز میں ایسے سین سے اجتناب کیا گیا، اور خاص کر جب وہ پاکستان میں چلا تو ترکی والوں کو سمجھ لگ چکی تھی کہ ہمارے ڈرامے ان سینز کے بغیر بھی پاکستان میں ہٹ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اب آپ کو ایسے ڈرامے دکھانا شروع کر دیے جن میں ایسے کوئی بھی سینز نہیں ہوتے اور عورتوں کا لباس بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں ارطغرل غازی سے قبل بننے والی وہ کون سی سیریز ہیں جن کو آپ لوگ فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے؟ چلیے چلتے ہیں آج کی لسٹ کی جانب۔ اس لسٹ میں دوستوں نمبر 1 پر جو سیریز ہے وہ ہے میرا سلطان۔ جی ہاں دوستوں یہ ڈرامہ پاکستانی چینل جیو کہانی پر بھی نشر ہو چکا ہے، لیکن یہ ڈرامہ کبھی بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے معیار کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ اسے دیکھا جائے۔ یعنی وہ حکمران جسے تمام دنیا سلطان العالم کے لقب سے جانتی ہے، اس حکمران کو میرا سلطان نامی اس ڈرامے میں اس قدر عیاش دکھایا گیا ہے کہ وہ پورا دن حرم کی خواتین میں مشغول رہتا اور ان کے ناز رخرے ہی اٹھاتا رہتا، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ سلیمان علی شان دنیا پر حکمرانی کرتے تھے جبکہ ان پر حرم کی عورتیں حکمرانی کرتی تھیں۔ حالانکہ دوستوں سلطنت عثمانیہ کا سنہری دور اسی سلطان یعنی سلیمان القانونی کا تھا، جب ان کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، الجزائر، عراق، یمن، شام، بیت المقدس، یونان اور مشرقی اور مغربی ہنگری شامل تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم مارکہ ماکس کی جنگ تھی جس پر پورے یورپ میں ماتم کیا گیا۔ جرمن مورخ لکھتا ہے کہ سلیمان القانونی ہمارے لیے صلاح الدین ایوبی سے بھی بڑا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ لسٹ کی دوسری سیریز پر اگر بات کریں تو وہ ہے حریت یا شہادت۔ دوستو یہ ڈرامہ ایسا ہے جس میں سلطان عبدالحمید دوم کو ایک ولن کے روپ میں دکھایا گیا اور سلطان کو اقتدار سے بے دخل کرنے والا اتا ترک کو ہیرو کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ دوستو سلطان عبدالحمید دوم کی دین اسلام سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی طرح سلطنت کے سسٹم کو ختم کر کے اور ترکی میں اسلام کو مکمل ختم کر کے نئے ترکی کا آغاز رکھنے والے اتا ترک کو بھی دنیا جانتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل میں اتا ترک کا مجسمہ اعزازی طور پر نصب ہے، اور اتا ترک کو یہ اعزاز جو اسرائیل کی طرف سے ملا ہے تو اس کی ایسی کیا خدمات تھیں جو کہ اسلام کے بالکل مخالف تھیں۔ نمبر 3 پر جس ترک سیریز پر بات کریں گے وہ ہے قسم سلطان، جس میں صہیونی اداکار اور اداکاروں کی بھرمار ہے، اور ان سے جس قسم کا گھٹیا کام کروایا گیا اس کی بنا پر یہ ڈرامہ بالکل نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ اس سیریز نے سلطنت عثمانیہ کی ریپوٹیشن کو پوری طرح متاثر کیا، اور تاریخ میں دلچسپی لینے والوں کو جب تاریخ کے برعکس سیریز دیکھنے کو ملتی ہے تو ان کے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی عثمانی سلطنت سے زیادہ ان کے حرم پر فوکس کیا گیا، اور اس سیریز میں بہت سے لوگوں کو سلطنت عثمانیہ اور ترکوں سے نفرت دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستوں ان سیریز کو دیکھنے کے بعد آپ کو نہ ہی تو اسلام کا کوئی مجاہد نظر آتا ہے اور نہ ہی تاریخ سمجھ آتی ہے۔ دوستوں ترکی کی تمام سیریز میں سے آج تک آپ کی فیورٹ سیریز کون سی رہی؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔